اب وہ ٹریجک سٹوری کا آغاز ہو رہا ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی پیشی ہو رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں. آپ ذرا اس منظر کو تصور میں لے کے آئیں کہ قیامت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی عدالت لگی ہوئی ہے، اور مجرم کی حیثیت سے نہیں، اللہ کے اولو العزم پیغمبر کی حیثیت سے عیسیٰ ابن مریم پیش ہو رہے ہیں جنہوں نے اپنا کام بڑی ایمانداری سے کیا ہے. عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ اللہ کی گفتگو کا سٹائل دیکھیں اور پھر آپ ذرا تصور کریں کہ باپے تے شاہی کوئی نہیں، تسی میں تے شاہی کوئی نہیں. سورہ الاحزاب اور سورہ الشورى میں 5 اولو العزم پیغمبروں کا ذکر ہوا جو سب سے اعلیٰ درجے کے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، نوح علیہ السلام، اور عیسیٰ روح اللہ. عیسیٰ روح اللہ، اللہ اکبر. وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، سورہ آل عمران میں. دنیا اور آخرت میں اللہ کے حضور وجاہت والے. اللہ کے حضور کس کی وجاہت ہو سکتی ہے؟ اتنا مقام ہے حضرت عیسیٰ کا. ومن المقربین، یعنی آپ مقربین کو، یعنی ہمارے خاص قریبی لوگ، جسے اب دنیا میں کہا جاتا ہے نا میرا رائٹ ہینڈ، من المقربین. لیکن ان سے گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ اذ قال اللہ، جب کہ اللہ فرمائے گا. ویسے لفظی ترجمہ ہے کہ اللہ نے فرمایا، لیکن چونکہ مستقبل ڈیفینٹ ہے جو اللہ فرما رہا ہے، اس لیے اللہ نے اسے ماضی کے سیغے میں کہ گویا یہ ہو چکا. یہ وہ کوئی فلمی سین نہیں ہے جو بعد میں ایڈٹ ہو جائے گا، یہ ریالٹی ہے ہونے والی. جب اللہ فرمائے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اذکر، یہ میں نے وقف چکے کیا اس لیے الف کے اوپر پیش کریں، یاد کر، نعمتی علیکا، اس نعمت کو جو میں نے تجھ پہ کی تھی، وعلی والدتک، اور تیری والدہ پر. ظاہر والدہ پہ بھی اللہ نے ان کو جان والوں کے لیے نشانی بنا دیا. اللہ نے بغیر شوہر کے انہیں اولاد دے دی. اذ ایدتک بروح القدس، جبکہ میں نے تیری مدد کی تھی اے عیسیٰ ابن مریم روح قدس کے ذریعے، یعنی جبرائیل کے ذریعے. یعنی ایک تائید حاصل تھی، اتنے بڑے بڑے معجزے ان سے ظاہر ہوئے. تکلم الناس فی المہد وکہلا، جبکہ تو لوگوں سے کلام کرتا تھا مہد میں بھی، یعنی ماں کی گود میں بھی، شیرخارگی کی عمر میں بھی، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی. الٹیمیٹلی دعوت حق بلند کی. تو سورہ مریم میں آیا نا کہ جب لوگوں نے سیدہ مریم کے اوپر تہمت لگائی یہودیوں نے، تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا، تو بچے نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا، مجھے تورات اور انجیل کی تعلیم دی. اب شیرخوار بچہ جس کی بولنے کی عمر نہیں ہے، وہ اتنی فلوئنٹ گفتگو کر رہا ہے، یہ معجزہ. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جبکہ میں نے تمہیں کتاب دی اور حکمت بھی سکھا دی. وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور تورات اور انجیل. یا اس کا ترجمہ یوں بھی ہوتا ہے یعنی تورات اور انجیل، کیونکہ الکتاب شریعت کے لیے بھی آئے. شریعت عیسوی وہی تھی جو شریعت موسوی تھی، کیونکہ بنی اسرائیل میں ہی مجدد پیغمبر بن کے آئے تھے حضرت عیسیٰ ابن مریم، نئی شریعت نہیں لے کے آئے تھے. لیکن چونکہ ان پہ کتاب نازل ہوئی، حکمت سے بھری ہوئی انجیل، اس لیے انہیں ہم رسول بھی کہتے ہیں. نبی بھی تھے، رسول بھی تھے. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيَّةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، یاد کر وہ وقت جب کہ تو تخلیق کرتا تھا پرندے کی صورت میرے اذن سے، یعنی مٹی کی مورت وہ بناتے تھے، اس میں بھونگ مارتے تھے تو اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن کے اڑ جاتی تھی. اب یہ بہت بڑا معجزہ ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں میڈیکل کی جو فیلڈ تھی اس زمانے میں جو تھی وہ اپنے عروج پہ تھی. ظاہر آج والے عروج پہ تو نہیں، لیکن اس زمانے کے اعتبار سے. تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ بھی وہ دیا کہ جو چیلنجنگ ہو ان کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا چیز عروج پہ تھی؟ جادو. اللہ نے معجزہ ایسا دیا، وہ جادوگروں کی ساری رسیاں جو سانپ نظر آ رہی تھی وہ کھا گئی، وہ اژدہا کھا گیا، ایک لاٹھی. نبی علیہ السلام کے زمانے میں عربیوں کو مان تھا اپنی زبان پہ. وہ نان عربز کو کہتے تھے یہ گونگے ہیں، اجمی ہیں.
اور اللہ نے قرآن ایسی کتاب نازل کی کہ ان کے شعراء نے بھی اپنے کلام پھاڑ دیے کہ انسان کا کلام نہیں. ٹھیک ہے. تو جس طرح کا اس وقت عروج ہوتا ہے. اچھا ہمارے نبی کے کیس میں چونکہ قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت ہے, قیامت تک آنے والے جتنے بھی عروج ہیں جن سے لوگ مرغوب ہوں گے نا, ان ساری چیزوں کے اوپر ڈومیننسی اس کتاب کی ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, سورہ حامیم سجدہ میں. ان قریب ہم ان کی جانوں میں, زمین و آسمان میں اور ان کی اپنی جانوں میں انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ یہ پکار اٹھیں گے کہ قرآن حق ہے. آج میڈیکل سائنس ترقی کر گئی, اسٹرانومی میں اتنی ترقی ہوئی, بایولوجی کی فیلڈ میں آج بھی قرآن حکیم کے کتنے سائنٹیفک فیکٹس ہیں جو 1950s کے بعد ڈسکوریز ہوئی ہیں الیکٹرانک مائکروسکوپ کے بعد. لیکن قرآن حکیم 1400 سال پہلے ان پہ جو کلام کرتا ہے نا وہ 100% ویلڈ ہے. اس زمانے میں لوگوں کو ان باتوں کا پتہ بھی نہیں تھا, 8 سے 100 سال پہلے بھی نہیں پتا تھا. قرآن پاک آج بھی پرانا نہیں ہے. اس وقت عروج پہ تھی ان کی شاعری, کلام پھاڑ دی. آج سائنس کا عروج ہے سائنٹیفک اعتبار سے بھی. وہ آپ کو پتا ہے نا, وہ ایک فرینچ سرجن تھے, انہوں نے باقاعدہ پوری کتاب لکھی اسی ٹاپک کے اوپر, بائبل اور قرآن کے اوپر اور سائنس کے اوپر. اب مجھے نام ان کے ذہن سے اتر رہا ہے. اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. میری ایک یوٹیوب کے اوپر ویڈیو ہے قرآن اینڈ ماڈرن سائنس, اس میں نے اس کا تعارف کروایا ہے. مورس بوکائل, ڈاکٹر مورس بوکائل فرینچ سرجن تھے, پھر مسلمان ہوئے. انہوں نے بتایا کہ انجیل چونکہ ٹیمپرڈ ہے اس لیے اس میں وہ غلطیاں ہیں سائنٹیفک جو قرآن کے اندر نہیں ہیں. پھر انہوں نے باقاعدہ کئی ایک مثالیں دی ہیں. خیر یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے, اس کے ساتھ اس کا ذکر کرنا ضروری تھا اس لیے میں نے اس کو ذکر کر دیا. تو اللہ ہمارا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے, بِإِذْنِی ہمارے اذن سے وہ پرندہ بن جاتی تھی. یعنی اس کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا. پیغمبر کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کے اذن نہ ہو, اور جتنی دیر اذن ہوتا ہے اتنی دیر ہی کرتا ہے. پچھلے دنوں وہ جو ایک کردستانی یہاں فراڈی آیا تھا, اس میں نے وہ کرامت, معجزہ, الوژن, جادو کے اوپر پوری ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے. آپ یہی الفاظ لکھیں ساتھ انجینئر محمد علی مرزا تو ویڈیو کھل جائے گی. موسیٰ علیہ السلام جب پہلی دفعہ ان کی اللہ تعالیٰ سے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے ملاقات ہوئی, قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے. سورۃ القصص میں, سورہ الشعراء کے اندر, سورہ طٰہٰ کے اندر جب انہوں نے لاٹھی پھینکی اللہ کے کہنے پر تو اژدہا بن گئی, تو موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگے. اس کا مطلب موسیٰ علیہ السلام نے وہ اس کو نہیں بنایا تھا, ان کا پہلا ایکسپیرینس تھا. پھر جب وہ سمندر کے جھیل کے کنارے پہنچے, وہاں پہ وہ ساتھیوں نے بھی کہا کہ حضرت پیچھے بھی موت آگے بھی موت. تو اس میں آتا ہے کہ دل میں ان کے بھی ایک چیز آئی, خوف. ظاہر خوف تو تھا, تو اللہ نے وہی کی کہ اس عصا کو پانی پہ مارو, راستہ بھی بنا دے گا. اگر موسیٰ علیہ السلام کو پہلے یہ بات پتا ہوتی کہ عصا یہ کام کر سکتا ہے تو ڈائریکٹ مار دیتے, تو شاید اس میں کام بھی نہ کرتا. اللہ کا جب حکم ہوتا ہے تو تب کام ہوتا ہے. تو معجزہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. کرامت جو ہے وہ دعا ہے, اللہ کی مرضی قبول کرے نہ کرے. تم پرندے کی صورت بناتے تھے میرے اذن سے, فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِی, اور اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن جاتی تھی میرے اذن سے. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی, اور تم تندرست کر دیا کرتے تھے مادر ذات یعنی جو پیدائشی طور پہ اندھا ہے اور کوڑی والا ہے میرے اذن سے. یعنی اندھوں کو وہ ہاتھ پھیرتے تھے, ان کی آنکھیں آ جاتی تھی. اب یہ کون سی میڈیکل سائنس کر سکتی ہے یہ کام؟ نیور. اور یہ میرا کلیم ہے کہ جتنے انبیاء کے معجزات ہیں میڈیکلی ریپروڈیوس نہیں ہو سکتے, سائنٹیفکلی ریپروڈیوس نہیں ہو سکتے, ایگزیکٹلی وہ چیز کبھی نہیں ہو سکتی. وہ ہمیشہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے ہوں گے. اور کوڑی کے جو مریض تھے ان کو تم میرے اذن سے ٹھیک کر دیتے تھے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی, اور جب تم مردوں کو زندہ کر دیتے تھے میرے اذن سے. اب میڈیکل سائنس کتنی بھی ترقی کر جائے,
طب میں کوئی کتنے ہی آگے چلے جائے مردہ تو نہیں زندہ کر سکتا نا. تو یہ آج بھی ویلڈ ہے, آج بھی یہ والا معجزہ کوئی نہیں کر کے دکھا سکتا. لیکن یہ مردہ زندہ ہو کے دوبارہ زندگی نہیں گزارتا تھا, صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی گواہی دیتا تھا, پھر دوبارہ مر جاتا تھا. کیونکہ قرآن میں جنرل رول اللہ کا وہی ہے جو سورہ یاسین میں, سورہ واقعہ میں, کہ جو ایک بار دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا. تو یہ واپس آنا نہیں ہوتا تھا, مردے کے پاس کھڑے ہوتے تھے, کہتے تھے کہ اللہ کے اذن سے زندہ ہو, وہ زندہ ہوتا تھا اور وہ کہتا تھا حضرت عیسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں, اور پھر دوبارہ مر جاتا تھا. یہ چیز بتانے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ کی نبوت. لیکن دیکھ لیں بات پھر بھی لوگوں نے نہیں مانی, جنہوں نے نہیں مانی انہوں نے نہیں مانی. باقی جو شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں مشہور ہے, ڈوبی ہوئی تار دی تھی انہوں نے, سر کوئی نہیں تار سکتا ڈوبی ہوئی. یہ مولوی نے تو سٹوریاں سنا کے تو اڈی ڈبو دیتی ہے انہوں نے, کوئی نہیں تار سکتا, ناٹ ایٹ آل. بلکہ سورۃ الانبیاء کا آپ سٹارٹ پڑھیں, اس میں نبی الاسلام سے جو گلہ ہے کافروں کا وہ یہی ہے نا کہ اس نبی کو وہ والے معجزے کیوں نہیں دیے گئے ہیں جو یہ باقیوں کے بارے میں کلیم کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگلے لوگ ایمان لے آئے تھے جو یہ لے آئیں گے. پھکی اے جی کر کے دس دو جی, والا کٹو جی کتنے ہے جی, اچھا جی دکھا دینے ہیں, پھر کیا ہوئے گا, نہیں پھر ہوتے ہی رہاں گے, پھر بھی جاؤ نہ سو ادھروں, والا انہوں دکھا کے اس نے چینج ہونا ہے. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ, اور جب میں نے روک دیا بنی اسرائیل کو تجھ سے, یعنی ان کے قتل کے فتوے جاری ہوئے. سورہ النساء میں ڈیٹیل آتی ہے, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ, نہ تو عیسیٰ کو قتل کیا گیا نہ انہیں سولی دیا گیا, بلکہ معاملہ مشتبہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. ان آیات میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے بنی اسرائیل, حالانکہ خود یہ بھی بنی اسرائیل کی نسل میں سے تھے, لیکن یہودی علماء نے, بزرگان دین نے پیغمبر کو نہیں قبول کیا. بزرگان دین ایسی چیز ہے کہ جو پیغمبروں کو قبول نہیں کرتے ہیں, تو جو پیغمبر کا نام لے کے دعوت دے اس کو کہاں سے قبول کریں گے, وہ تو ڈائریکٹ پیغمبروں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, تو ان کو کہاں سے انہوں نے ماننا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تجھے محفوظ رکھا بنی اسرائیل کے شر سے, یعنی زندہ اٹھا لیا. اذ جئتہم بالبینات, جب تم ان کے پاس روشن دلائل یعنی معجزات لے کے آئے. فقال الذین کفروا منہم, تو ان میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ تو یہ کہنا شروع ہو گئے, ان ھذا الا سحر مبین, کہ یہ تو نہیں ہے مگر کھلا جادو. یہ آخری معنی یہی ہوتا تھا جب کوئی جواب نہ ہو. حتیٰ کہ ہمارے نبی الاسلام کے بارے میں سورۃ الحجر کے سٹارٹ میں آیا کہ اگر ہم کوئی آسمان سے ایسی کتاب نازل کر دیتے, سورۃ الانعام میں بھی, جس کو یہ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے, تب بھی انہوں نے کہنا تھا کہ یہ ہم پہ جادو ہو گیا, یہ اوپر سے نہیں نازل ہوئی, یہ ادھر سے ہی ہوئی ہے کہیں سے. تو حال تو کوئی نہیں ہے. جب آپ نے بات نہیں ماننی تو نہیں ماننی. اچھا, لوگوں کو لگتا ہے کہ یار ایسے کیسے ہوتا ہوگا. سر ہم آپ کو ابھی تجربہ کروا دیتے ہیں. آپ چلے جائیں بریلویوں کے, دیوبندیوں کے مدارس کے اندر, ان کو پوچھیں کہ قرآن پاک کو تو وہ تو خیر بہت متبرک کتاب ہے, اس کتاب کے ساتھ تو کھلواڑ کرنے والا تو تجربہ نہیں کریں, وہ آپ کو غصہ آ جائے گا. ان کو کہ بتائیں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتاب کون سی ہے حدیث کی, وہ کہیں گے بخاری مسلم. انہیں کہیں جی ذرا نماز کا طریقہ اس میں سے کھول کے بتا دیں, تو آپ کو یوں لگے گا جیسے آپ نے ان کو گالی دے دی ہے, اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہوا. تو آج بھی جن کتابوں کو کلیم کیے ہوئے ان کو ماننے کے لیے اس کے کسٹوڈین تیار نہیں ہے. تو پیغمبر بھی جب آتے ہیں تو پیغمبر جن لوگوں میں آتے ہیں اکثر تو ویسے ہی مخالفین ہوتے ہیں, وہ کہاں سے بات مانیں گے. اور جو ماننے والے بھی ہوتے ہیں نا, جو شروع سے پیغمبروں کے ماننے والے, ان کے لیے بھی وہ بات ماننا مشکل ہو جاتی ہے جس کو آلریڈی, جیسے بنی اسرائیل سود خور ہو چکے ہوئے تھے, شریعت بدل دی تھی, غریبوں کے لیے اور فتوے, امیروں کے لیے اور فتوے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی غلطیاں ان پہ ہائی لائٹ کی تو انہوں نے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا کہ نکالو اس کو, لگاؤ اس پہ 295C. آج کے دور میں اس طرح ہر ایک بندے پہ گستاخی کا فتویٰ, تو بزرگوں کا گستاخ ہے. فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین, تو کافر جنہوں نے کفر اختیار کیا ان میں سے وہ کہنے لگے یہ تو نہیں مگر کھلا